السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس دینی نشست میں ایک نئے درس کا آغاز ہونے والا ہے، یعنی میری مراد حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان کی مشہور زمانہ کتاب جاء الحق کے درس کا آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہوگا۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے اس ہفتہ واری دینی نشست میں درس تمہید ایمان سماعت فرمایا اور لوگوں نے کافی اسے سراہا اور پسند بھی کیا، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح ہو سکے۔ اسی لحاظ سے خصوصاً اس زمانے کے اعتبار سے جو اس زمانے میں جو لوگ کچھ ایسی جماعتیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سنی بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر کے، احادیث کریمہ پیش کر کے کہ صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، کسی امام کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، صحابہ کرام نے کس کی تقلید کی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے اس طرح سے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیتیں پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو اس وجہ سے تم غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا غریب نواز کیوں کہتے ہو، یا غوث کیوں کہتے ہو۔ یہ جو اس زمانے کے لحاظ سے یہ باتیں جو بہت زیادہ لوگوں میں جو ہے بتائی جاتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اسی کے پیش نظر ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کے لیے یہاں درس جاء الحق کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کی شروعات، اس درس کا آغاز آج قاضی شہر ممبئی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نبیر حضور صدر الشریعہ، حضور محمود العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب مدث اللہ العالی والنورانی، یہ اس درس کا افتتاح فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے اور برکت کی بات ہے کہ اس درس کا آغاز آج حضرت کی زبانی ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی علماء کرام کی زبانی آپ اس درس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے اس درس کا آغاز حضرت کی زبانی سننے کے لیے میں حضرت کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتا ہوں، اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج میں حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جماعت رضائے مصطفیٰ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نبیر حضور صدر الشریعہ، حضور محمود العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے عزیز گرامی مفتی مقصود اختر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہید ایمان کا درس سماعت فرمایا اور اس کی تکمیل ہوئی، اور آج جو شعبان المعظم کی یہ پہلی نشست ہے، پہلا سنیچر ہے، اور ایک بڑی ہی معرکۃ العرا مشہور و معروف کتاب جاء الحق کے درس کی لوگوں نے خواہش ظاہر کی، تو اس کی ابتدا یہاں آج ہو رہی ہے۔ جاء الحق یہ کتاب اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس جماعت کے جو عقائد حقہ ہیں، خصوصاً جن عقائد پر وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں، نجدیوں کو اعتراضات ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارے ان مسلمات کے خلاف نئے نئے عقائد کر رکھے ہیں، جن میں سے بعض عقائد مثلاً تقلید شخصی، یعنی زمانے صحابہ اور تابعین کے بعد پوری امت کا اس بات پر اجماع ہوا کہ چار ائمہ کرام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد ابن ادریس شافعی، امام مالک ابن انس اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کی فقہ بہت مدون، بہت ہی جامع اور مکمل ہے، یعنی ان چاروں کے علاوہ بھی ائمہ مجتہدین تھے، اور انہوں نے ان فقہ میں اجتہاد کیا، مسائل مستنبط کیے، لیکن ان کے شاگردوں نے اسے محفوظ نہیں رکھا۔ علماء نے دیکھا کہ یہ چار جو ائمہ کرام ہیں، ان کی جو مدون کی ہوئی فقہ ہے، یعنی قرآن مجید، احادیث کریمہ، اقوال صحابہ اور قیاس صحیح کے ذریعے، اجماع امت کے ذریعے انہوں نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے وہ بہت مکمل اور جامع ہے، یعنی فقہ کے تمام ابواب کو محیط ہے۔ تو ان چار کا انتخاب کیا کہ ان چاروں ائمہ کرام کی جو فقہ ہے، انہوں نے جو مسائل شرعیہ اخذ کیے ہیں، تو انہی چاروں کے مذہب میں سے کسی ایک کی پیروی اس امت پر واجب ہے، اور جو ان چاروں میں سے کسی کے مذہب کی پیروی نہ کرے تو وہ ضال اور مضل ہے۔
اور یہ اجماع ہوا اور اس پر عمل رہا، صدیوں عمل رہا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سب سے پہلے اس اجماع کے خلاف جس نے اپنی بات آگے بڑھائی، اعتراضات کیے اور طرح طرح سے اس نے نئے نئے مسائل گڑھے، وہ 7ویں صدی کے اخیر یا 8ویں صدی کے شروع کی بات ہے، ابن تیمیہ کی، کہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہی خرق اجماع کیا۔ وہ اجماع جو تھا صدیوں سے کہ ان چاروں میں سے کسی کی پیروی، اس پیروی کرنے کو، اس تقلید کو اس نے حرام بتایا، اور یہ کہا کہ ہم خود کافی ہیں قرآن سے مسائل اخذ کرنے، استنباط کرنے، اور احادیث کریمہ سے مسائل کے استنباط پہ خود ہماری عقل اور ہمارا علم ہی کافی ہے۔ تو اس دور کے علماء نے اس پر ضال اور مضل کا فتویٰ دیا۔ اس نے اور بھی بہت ساری خرافات بکی۔ آج جو وہابیت ہے، وہابیت صحیح معنوں میں یہ ابن تیمیہ ہی کے عقائد کو فالو کرتی ہے، اور وہیں سے مسائل اور سب جو ابن تیمیہ نے کہا وہی ان کے لیے حرف آخر۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید نہ کرے، لیکن بہت بڑے مقلد یہ خود ہے، لیکن یہ کہ ان کی قسمت میں وہ ائمہ کبار جن پر امت کا اجماع ہو گیا، ان کی تقلید ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ وہ جو تقوی شعار تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا تقوی، جن کی طہارت، جن کی پرہیزگاری اور جن کا حزم، جن کی احتیاط جو ہے وہ ضرب المثل ہے، جو رات میں ایک ختم قرآن شریف کی تلاوت کرتے، دن میں ایک ختم قرآن کرتے، رمضان مبارک میں تراویح میں مزید ایک ختم قرآن فرماتے، جن کی احتیاط تو اس قدر تھی کہ ایک مرتبہ راستے میں کوئی شخص مل گیا اور دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، وہ وہیں کچھ اس نے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، آپ جواب دینے لگے، تو دھوپ کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اس نے خیال کیا تو کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ وہ یہ مکان کی دیوار ہے، آئیے اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر کے کچھ دیر آپ مسئلہ بتا دیں، میں سن لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے کہ جس کا وہ مکان ہے اس کے اوپر میرا قرض ہے، کہیں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا میرے اس قرض کا نفع نہ ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، جو قرض نفع لائے وہ سود ہے، حالانکہ یہ نفع میں شمار نہیں، لیکن آپ کا حزم، آپ کی احتیاط دیکھیے۔ شرعاً یہ حکم نہیں ہوگا کہ کسی کی دیوار میں کھڑا ہونا جو ہے اس کا نفع اٹھانا ہوا، سبھی کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں، آپ نے اس دیوار کا سایہ نہیں لیا۔ ایسے ایسے متقی پرہیزگار صاحب حزم و احتیاط کی تقلید ان کی قسمت میں نہیں رہی، تو ان لوگوں نے کس کی تقلید کی؟ ابن تیمیہ جیسے چٹے آدمی کی، کہ معاذ اللہ جو منبر پر بیٹھ کر کے جب تقریر کر رہا ہے تو الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسی اس کی شان کے لائق، یہ ہے استوا فرمایا رحمان نے عرش پر، قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استویٰ۔
وہ اس آیت کو پڑھ کر کے معاذ اللہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ایسے ہی بیٹھا جیسے میں اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوں، اور ایسے جیسے میری یہ کرسی چرچرا رہی عرش بھی معاذ اللہ۔ تو وہیں ایک سچا پکا سنی مسلمان رہا اور اسی ٹانگ پر کھینچا کا تو اس کو میں ایسے کھینچ کے باہر کیا اسے مسجد، اور اس نے خرق اجماع کیا۔ وہی ہے بندہ جس نے طلاق ثلاثہ کے متعلق بھی کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاق دے دی جائے تو ایک ہی پڑے گی، وہیں سے یہ سب شروع ہوا، وہی تو یہ سب تو اتنے بڑے مقلد ہیں، مگر کس کے مقلد ہیں؟ ابن تیمیہ کے۔ اور ہم مقلد ہیں تو یا تو امام اعظم کے ہیں، یا امام شافعی کے ہیں، یا امام مالک کے ہیں، یا امام احمد بن حنبل کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ چاروں ائمہ کرام، ائمہ اہل سنت، ائمہ مجتہدین۔ تو اس کتاب میں یہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی، بحث ہوگی اور دلائل پیش کیے جائیں گے۔ پھر یہ کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے علم غیب عطا فرمایا۔ علم غیب کا معنی کیا ہے اور فرق کیا ہے اللہ کے علم غیب اور رسول اللہ کے علم غیب؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ بھی عالم غیب، رسول اللہ بھی عالم غیب، دونوں ایک ہو گئی، معاذ اللہ برابر کر دیا ان لوگوں نے رسول اللہ کو اللہ کے، کہ انہیں بھی علم غیب، اللہ کو بھی علم غیب۔ تو ان بیوقوفوں سے پوچھا جائے کہ سن تو موجود ہے کہ غائب ہے؟ تو موجود ہے کہ غیر موجود ہے؟ بولے گا موجود ہے۔ اور اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے برابر ہو گیا موجود ہونے کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ بھئی اللہ بھی موجود اور مخلوق بھی موجود، لیکن اللہ کا وجود وہ واجب ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اور مخلوق جو ہے یہ ممکن الوجود ہے، اس کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس سے وجود دیا، آئندہ نہیں رہے گا، لیکن وہ اللہ کا وجود ضروری کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس کا وجود۔ تو دونوں وجود میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس طرح موجود ہونے میں فرق، اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے علم غیب میں بھی فرق، کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کے دیے سے نہیں ہے، اور رسول اللہ کا علم اللہ کے دیے سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ ایک ذرے کا علم بھی اگر کوئی کسی بھی مخلوق کے لیے بغیر عطا الہی مانے گا تو شرک ہو جائے گا، کفر ہوگا۔ تو یہ بحث آپ کو اس میں ملے گی۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، وہ احادیث کریمہ پیش فرمائی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، وہ اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ، اقوال فقہا پیش کیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ پھر جو وہابیوں کی طرف سے اعتراض ہے علم غیب ماننے پر، اب ان لوگوں نے بھی کچھ آیتیں پیش کی ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، قرآن مجید میں یہ آیت ہے، تو ان آیتوں کو بھی انہوں نے پیش کیا، ایسا نہیں کہ انہوں نے خیانت کی، وہ آیتیں بھی پیش کی اور پھر بتایا کہ ان آیتوں کا اصل معنی کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہوگا۔ وہ حدیثیں جس سے یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اور وہ ایک دو حدیث وہی گھما پھرا کر ہر جگہ پیش کرتے رہیں گے اور ایسا بیان کر جیسا لگتا پہلی مرتبہ یہ دلیل لے کر کے آ گئے، اب اس کا جواب نہیں، جب کہ 50 کیا ہزاروں مرتبہ علماء سنت نے ان کا جواب دیا، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گم ہونے سے متعلق ہو یا اور دوسرے معاملات ہیں جو پیش کیا، 50 کیا ہزار مرتبہ ہمارے علماء نے اس کا جواب دے دیا۔ وہ آپ کو اس کتاب میں وہ اعتراض بھی ملے گا اور ہر اعتراض کے بعد اس کا جواب بھی شافی اور کافی ملے گا۔ تو اس لیے اس کا درس بہت مفید ہے، اور مگر اس درس کو صرف تقریروں کی طرح مت سنیے،
یہ تقریر سنتے ہیں نا، نعرہ لگا کے آ گئے اور رات میں مقرر نے بہت شاندار بیان کیا. کیا بولا؟ بہت بڑھیا بول رہے تھے. ارے کیا بولا؟ بہت اچھا اسٹائل تھا، وہ تھا وہ تھا. ارے کچھ بولے، کیا بولے؟ ارے بہت بڑھیا بول رہے تھے. یہی رہ گیا. نہیں، تقریر جیسے قوالی کو مت بنا اسے، بلکہ یہ درس ہے. آپ ذہن میں ہو سکے تو کہیں نوٹ بک لے کر کے رہے کہ بھئی یہ جو موضوع ہے، اب اس میں تقلید کا موضوع آئے گا تو اس کی ایک لمبی بحث ہوگی کہ تقلید کیوں واجب ہے. پھر علم غیب کی بحث آئے گی تو علم غیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا معنی، اور کن آیات سے ثابت ہے. کچھ تو آیتیں یاد رکھیے، کچھ تو حدیث ذہن میں رکھیے. اسی طریقے سے حاضر و ناظر کی بحث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا کیا معنی ہے، اس کے کیا دلائل ہیں. یہ ساری صورتیں، یہ سارے مباحث جو ہے اس میں یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں یہ درس پیش ہوگا. آپ لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس درس کو سماعت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا عقیدہ پختہ سے پختہ تر ہوگا اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہم جن عقائد کے ماننے والے ہیں وہ عقائد یوں ہی پادر ہوا نہیں ہے، یوں ہی من غلط نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہ عقائد اہل سنت یا عقائد مسلک اعلیٰ حضرت یہ قرآن مجید، احادیث کریمہ اور دیگر دلائل شرعیہ سے ثابت ہے. تو یہ بڑی طویل باتیں ہوں گی. علم غیب کی بہت طویل باتیں، پھر حاضر و ناظر کی بہت ساری باتیں ہیں. پھر اس میں جو یہ بدعت کا یہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ بدعت، یہ صحیح لفظ بھی نہیں بولیں گے. یہ تو شرک کہیں گے، شرک بدعت، حالانکہ بدعت ہے. اب بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، کیا ہر نئی بات، نئی چیز بدعت؟ تو اب وہ ایک حدیث لے لیں گے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. تو ہر نئی بات اگر گمراہی ہوگی تو تم بھی تو نئے ہو، حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو سب سے پہلے تمہارا ہی پیدا ہونا ہی جو ہے گمراہی ہو رہی معاذ اللہ. تو یہ اب اس طریقے سے اس کو واضح کریں گے کہ بدعت کا معنی کیا ہے، پھر بدعت کی قسمیں کتنی ہے. بدعت سیئہ بھی ہے، بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت مباحہ بھی ہے، بدعت واجبہ بھی ہے. تو ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے پیش کیا جائے گا جو اس کتاب کو میں درج ہے دلائل کے ساتھ. آج تو بس میں نے یہ چند باتیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ آپ تیار ہو کے ذہن بنا کے آیا کیجئے، اور جب سے محفل شروع ہوتی، درس شروع ہو، اس سے پہلے آپ حاضر ہو جائیں. اور انشاءاللہ اس سے یہ زیادہ مفید ہوگا وہ اس نیاز کے مقابلے میں. جو بہت سے لوگ نیاز کے وقت آتے ہیں نا، تو اس نیاز سے فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس درس سے فائدہ ہوگا. اس لیے وہ یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. وہ جو ہے اس سے آپ کو روحانیت ملے گی اور اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اب لمبی بات کروں گا میں تو اب یہ انشاءاللہ میں نے یہ دیباچہ کھولا تھا اور اس میں بھی اچھی مفید باتیں ہیں. انشاءاللہ یہ دیباچہ بھی آپ کو پڑھ کر کے اس کی تشریح کی جائے گی تو بہت سی باتوں کا جواب جو ہے دیباچے میں دیا ہے. اس کے بعد پھر جنہوں نے جو مقدمہ ترتیب دیا ہے اس مقدمے میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں ہمارے عقائد سے متعلق اور تقریر وغیرہ سے متعلق ہے. وہ باتیں انشاءاللہ آپ کو ہر سنیچر کو درس میں تفصیل سے بتا دی جائیں گی. اور زخیم